السلام علیکم حاضرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور سر میرے ساتھ موجود ہیں میرے استاد محترم سر منظور احمد صاحب۔ اقبالیہ کی نئی نشست سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں خضر راہ کے حوالے سے۔ یہ آج اس کی تیسری نشست ہے اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ خضر سوال کیے ہیں، ان کے جواب اب مل رہے ہیں، خضر علیہ السلام ان کے جوابات دے رہے ہیں۔ رانوردی کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ آپ ہر وقت گھومتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے رہتے ہیں، سیر و تفریح میں رہتے ہیں، ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھتے۔ یہ ان کا پہلا سوال تھا، اس کا انہوں نے جواب دیا تھا۔ اور دوسرا جو سوال تھا زندگی کے بارے میں کہ زندگی کیا ہے، اس کا تفصیل سے جواب دیا انہوں نے۔ اور آج وہ بات کریں گے سلطنت کے بارے میں، ملوکیت کے بارے میں، حکومت کے بارے میں، اور پھر موقع لیں گے کہ سرمایہ دار اور جو مزدور ہے اس کے درمیان جو کشمکش رہتی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ مزدور کے کیا مطلب ہے، ان کے جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ یہ لوگ سرمایہ دار لوگ کیپٹلزم والے پوری نہیں کرتے اور کس طرح دبا کے رکھتے ہیں، کس طریقے سے ان کے حقوق سلب کیے جاتے ہیں، اس میں بھی تفصیل سے بات ہوگی۔ تو میں استاد محترم سے کہوں گا کہ سر آج یہ اقبالیہ کی خضر راہ کی تیسری نشست ہے، اس میں جو خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا، سلطنت کے بارے میں بتایا تھا، حکومت اور ملوکیت کے بارے میں، تو پلیز اس کے اوپر روشنی ڈالیں سر۔ ڈاکٹر صاحب، میں نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ میرے یعنی بہادر بیٹو، اور آج جو ہے نا یہ پاکستان کی جو ہے نا یہ مقدر آپ سے وابستہ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اقبال علیہ الرحمہ کا جو کلام ہے، خصوصی طور پر یہ ایشیا، بلکہ میں تو کہتا ہوں پورے عالم اسلام کے لیے، پرٹیکولر ایشیا اور ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، یہ کم و بیش آج سے 100 سال پہلے، لیکن ہے کہ یہ بڑی اقبال کی میں کہتا ہوں یہ خوبصورتی ہے کہ آج بھی اس کا کلام جو ہے نا جو ہماری یہ طرز زندگی ہے، ٹیکنالوجی ہے، صنعت ہے، ملکیت ہے، بادشاہت ہے، اور جس آشکارا کر رہا ہے اور اس کو کس طرح تم نے اس پر قابو پانا ہے۔ تو یہ بڑی، اور خصوصی طور پر میں اپنے نوجوانوں کو کہوں گا کہ اقبال بار بار آپ سے یہ مخاطب ہے کہ خاوراں از شعلہ من روشن است، اے خنک مردے کے در عصر من است۔ اور نوجوانوں، اور یہ پورا ایشیا، خاور کہتے ہیں ایشیا کو، مشرق کہتا ہے، یہ سارا مشرق جو تم اندھیرے میں تھے، میرے کلام کی وجہ سے تم دوبارہ روشن ہو گئے ہو اور تم بڑے خوش نصیب ہو۔ اور آگے کہتے ہیں کہ استب و تابم نصیب خود بغیر، بعد ازاں نہ آئے چون من مرد فقیر۔ اور یعنی درویشانہ طریقے سے کہتے ہیں، اور خیال کرو ہو سکتا میرے بعد تمہیں ایسا درویش نہ ملے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ آج جو وہ خضر راہ کا جو اقبال نے خضر سے جو سوال کیے تھے چند، ان میں سے یہ ہے کہ سلطنت کا راز کیا ہے، اور یہ محنت و سرمایہ میں کیسا خروش۔ اب یہ اس وقت جو نا آج سے کم و بیش 100 سال پہلے اقبال میں سرمایہ اور محنت کی بات کی، تو ڈاکٹر صاحب وہ جو دور تھا 20ویں صدی کا، یہ جو انڈسٹریلائزیشن ہے، ٹیکنالوجی ہے، صنعتیں ہیں، کارخانے اور بڑے بڑے جو ہیں نا وہ ملٹی نیشنل کمپنی کی جو ہے نا ابتدا ہو رہی تھی، اور جو ہے نا یہ لاکھوں لوگ جو تھے نا وہ انڈسٹریوں میں وہ روزگار۔ تو اقبال نے بڑے طریقے سے یہ بھی سوال کیا کہ یہ آپس میں سرمایہ اور محنت کا کیوں لڑائی ہے۔ تو سب سے پہلے وہ یعنی ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں کہ یہ سلطنت کا راز کیا ہے۔ اب جو ہے سلطنت سے مراد یہ اصطلاح جو ہے نا آج کے دور میں وہ سلطنت جو ہے نا وہ ایک جدید ترین شکل میں آ گئی ہے، لیکن اقبال کے کلام کو اگر سمجھیں تو آج بھی جو ہے ہمارے لیے وہ میں کہتا ہوں بہت بڑی گائیڈنس ہے۔ تو سمجھاتے ہیں کہ اب بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے ان الملوک، کہ وہ خضر کہتا ہو اقبال ہے نوجوان، اور میں تجھے بتاؤں، آپ بتاؤں تجھ کو رمز آیا ہے۔ یہ قرآن شریف کی آیت ہے کہ جس میں یہ باقاعدہ ایک آیت ہے کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب کوئی ظالم قوم کسی دوسرے ملک پر حملہ ور ہوتی ہے تو وہ وہاں
بڑی قتل و غارت کرتی ہے. تو کہتا ہے کہ اس کا بھید کیا؟ آپ بتاؤں تجھ کو رمز آئے ان المغلوب، سلطنت اقوام غالب کیا ایک جادوگری. صحیح. خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا معقوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحری. آج دیکھو ڈاکٹر صاحب، آج بھی یہ جو ہے نا کہ جیسے ہی لوگ بیدار ہوتے ہیں، منظم ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے نا جو پارٹی ہوتی ہے اس کی سرمایہ داروں کی، جاگیرداروں کی، وہ جناب نا تھوڑی سی رعایت دیتے ہیں. اسے بیدار ہوتا ہے ذرا تو پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمران کی ساحر. جادو محمود کی تاثیر سے چشم ایاز دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دل بری. اور وہ جو کسان ہے، وہ مزدور ہے، وہ کہتا ہو یار یہ میرا مالک تو جو ہے بڑا مہربان ہے، اور اس کے جانسے میں آ جاتا ہے. یعنی یہ ٹیکٹس، یہ دیکھو آج سے کم و بیش 100 سال پہلے اقبال نے ہیں کہ جادو محمود کی تاثیر سے چشم ایاز، کہ وہ محنت کش جو ہے، وہ کسان جو ہے، وہ اپنے آقا کے وہ محمود کی تاثیر سے چشم ایاز دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دل بری. خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں، توڑ دیتا ہے، پھر توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری. اور کہتا ہے ان سارے ہتھ کنڈوں کے باوجود پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں جو شخصیت پیدا ہو جاتی ہے، اور ان کا یہ سارا جو ڈرامہ جو ہے یا مکر جو ہے نا وہ اس کو بے نقاب کر دیتا ہے. یعنی کیسی ہے کہ توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ طلسم سامری. کہتے ہیں کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے. یعنی ڈاکٹر صاحب یہ یعنی دوسرا وہ اسرار رموز بے خودی جو کہ اس سے بھی، اس نظم سے بھی پہلے جو اقبال نے 7 سال پہلے کہی تھی، اس میں جو ہے باقاعدہ وہ یہ یعنی اقبال علیہ رحمہ نے یہ نوجوانوں کو میں ترغیب دوں گا کہ وہ بھی پڑھیں کہ کس طرح حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے اقبال نے سورہ اخلاص کے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو یہاں کہتا ہے کہ سروری زیبا فقط ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان حاضری. یعنی ڈاکٹر صاحب یہ کتنی خوبصورتی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا جو نمبر 1 جو بالکل صحیح مطلب وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حکمران نہیں. یہ بھی ٹھیک ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن یہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ سرمایہ دار اور بادشاہوں نے جو قرآنی مفہوم ہے یہ انہوں نے کافی اس پر پینٹنگ کی ہے. لیکن دیکھو نا جب ہم وہ مؤذن کہتا ہے نا کہ اشہد لا الہ الا اللہ، تو جب وہ کہتا ہے کہ میں جہاں تک دیکھتا ہوں اللہ کے سوا کوئی حکمران نہیں ہے، تو اور اس کا سان بنتا ہے. اور اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا لائق نہیں، کہ وہ کچھ اور منظر بنتا ہے. تو یہاں اقبال سمجھانا چاہتے ہیں کہ اصل جو اس کی جو روح ہے لا الہ کی وہ یہ ہے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتان حاضری. اور از غلامی فطرت آزاد را رسوا مکن، یہ فارسی میں ہے کہ وہ خضر کہتا ہے بات سن، تو آزاد فطرت کا ہے اور تو جناب نا غلام ہے. تجھے پتہ نہیں تیری فطرت جو ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے آزاد پیدا کی ہے. از غلامی فطرت آزاد را رسوا مکن، تحت راشی خواجہ از برہمن کافر تری. وہ کہتا تو اس برہمن سے بھی بڑا کافر ہے. یعنی غلامی سے مراد ہے کہ جب ہم کسی کو آقا تسلیم کر لیتے ہیں تو وہ اقبال علیہ رحمہ کہتے ہیں تم تو برہمن سے بھی بڑے غلام آدمی جو ہے نا وہ اپنے آقا کو اقبال کے نزدیک یعنی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اور قرآن کے نزدیک وہ بندہ جو ہے نا وہ دراصل کیا کرتا ہے، وہ بت بناتا ہے. جس طرح وہ اقبال نے وہ کہا ہے نا ضرب کلیم میں کہ یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ ہو پیوند بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. تو کہتا ہے کہ از غلامی فطرت آزاد را رسوا مکن، کہتا ہے شرمندہ مت کر اپنی فطرت کو، اللہ تعالیٰ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے اور تو یعنی برہمن سے بھی بڑا کافر ہے. وہی ساز کوہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے کیسری. یعنی جس طرح اقبال نے
وہ اس میں بال جبریل میں بھی ڈاکٹر صاحب کہا ہے نا کہ فرشتے وہ جب لینن جو ہے وہ خدا کے حضور میں کہتا ہے نا کہ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات. تو یہ جو ہے نا یہ سارے جو، اور پھر یہ ہے کہ یعنی یہ جمہوریت کے حوالے سے، انڈسٹرائزیشن کے حوالے سے، پارلیمانی نظام کے حوالے سے دراصل کہتے ہیں ہے وہی ہے. یہ بالکل اس طرح ہی ہے کہ جس طرح اگر ایک من کی گندگی ہے اور اگر کسی نے سر پر اٹھائی ہوئی ہے تو وہ بادشاہ ہے. اسی گندگی کو ایک ایک تولہ اگر آپ تم لاکھوں لوگوں میں تقسیم کر دو تو یہ جمہوریت ہے. اچھا صحیح. تو کہتا ہے ہمارا جو اسلام کے نزدیک ہے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آدری، از غلامی فطرت آزاد را رسواغ مکن تا تراشی خواجہ، از برہمن کافر ہے وہی ساز کون مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں غیرت نوائے کیسری. اور کہتے ہیں دیو استبداد جمہوری کبا میں پائے خوب، اور قربان جاؤں اقبال یار. کہتا ہے یہ جو جمہوری نظام ہے، کہتا ہے کہ یہ بڑا خوفناک دیو ہے، ظالم جن ہے، اور جو کہ برقع پہن کے جمہوریت کا اور محلے محلے اور چوک چوک میں اور جلسوں میں کہتا ہے یہ ناچ کر رہا ہے، اور تو سمجھتا ہے کہ یہ آزادی کی نیلم پری ہے. گرمی گفتار اعضائے مجالس علامہ، یہ بھی سرمایہ داروں کی ایک ہے جنگ زرگری. کہتا ہے یہ بھی مکاری ہے. بالکل. اور آخر میں یعنی وہ خضر کہتا ہے کہ اس شراب رنگ و بو کو گلستان سمجھا ہے تو. شراب کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب صحرا میں جب پیاسا دیکھتا ہے نا تو دور سے اسے ایسا نظر آتا ہے کہ جریت میں کچھ چشمہ ہے، وہ دھوکہ ہوتا ہے. کہتا ہے وہ یہ جو جمہوریت کے نام سے یہ کہتا ہے یہ شراب ہے دھوکہ. اس شراب رنگ و بو کو گلستان سمجھا ہے تو. اے ناداں قفس کو آشیاں سمجھا ہے. وہ کہتا ہے یہ پنجرہ ہے، یہ تو غلامی کا پنجرہ ہے اور تو اس میں قید ہے. تو یہ سلطان جس طرح اقبال وہ اللہ کے حوالے سے جب وہ بات کرتے ہیں نا فرشتے، وہ جب وہ تائید کرتے ہیں تو آگے سے جب وہ اللہ کہتا ہے کہ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، گرماؤ غلاموں کا لہو سوزے یقین سے، کنجوش کے فرو مایا کو شاہی سے لڑا دو. سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ جو نقش کوہن تم کو نظر آئے. تو یہاں وہ کہتا ہے وہی ساز کوہن مغرب کا جمہوری نظام جس کے پردوں میں نہیں غیرت نوائے کیسے. نوجوانوں میرے بیٹو، آج کے دور میں یہ اقبال آپ کے لیے میں کہتا ہوں سائنس سے بھی زیادہ دلچسپ یہ جو ہے یہ اور بڑے دیکھو شاعری میں آپ کو سمجھایا گیا ہے. خضر کہتے ہیں کہ بندہ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے، بندہ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے. خضر کا پیغام کیا ہے؟ یہ پیغام کائنات. کہتا ہو جا کے اے اقبال جا کے یہ مزدوروں کو بتاؤ. اور یہ خضر کا پیغام کیا ہے؟ یہ تو جناب نا تو سچائی ہے. بندہ مزدور کو جا کر میرا پیغام دے. خضر کا پیغام کیا ہے؟ یہ پیغام کائنات. اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار ہیلا گھر، شاخ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری برات. اب جو ہے نا شاخ آہو کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہرن کو. تو اب وہ ہرن کے نوکوں پر اگر کسی کی برات ہے تو وہ کسی ٹائم بھی وہ سر ہلا کے تو کہتے ہیں یہ پرانے زمانے کے شاخ آہو، جس کے شاخ آہو پر جس کی ہرن کی سینگ پر جس کی قسمت تھی وہ تو ایک جگہ نہیں ہے. اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار ہیرا گل، شاخ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری برات. دست دولت آفریں کہ جو محنت کرنے والا ہے، 10 دولت آفریں کو مزد یوں ملتی رہی. مزد کہتے ہیں مزدوری کو. اہل سرور جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکوٰۃ. ساحر الموت نے تجھ کو دیا برگے حشیش. ڈاکٹر صاحب حشیش کہتے ہیں بھنگ کو. وہ کہتے ہیں یہاں وہ بہت زبردست سمجھا رہا ہے اپنا خضر. اوے کہ او مزدور کہتا ہے ساحر الموت. یہ الموت جو ہے نا یہ وہ 8ویں 9ویں صدی میں الموت ایک قلعہ تھا جس میں یہ جو ہے نا حاسم بن صباح جو تھا نا وہ
नौजवानों को भंग पिला के वहाँ ले आता था और वहाँ उसने बड़ी खूबसूरत लड़कियाँ रखी हुई थी और वहाँ वो कुछ दिन नौजवान उन खूबसूरती लड़कियों में रहता था, फिर उसे भंग पिला के वापस ले जाते थे। जब वो बेदार होता तो कहता मैं उस जन्नत में जाऊँगा, तो उसको कहते तुम फिर फलाने बंदे को कत्ल करो तो फिर तुम जन्नत में, तो वो वाकई कत्ल कर देता था। तो डॉक्टर साहब ये तकरीबन 100-150 साल तक वो रहे हैं और उसने बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतों को, तो कहता है साहिर मौत ने तुझको दिया बरगे आशीष और तू है बेखबर इसको समझा शाखे नबात। नबात कहते हैं मिस्री की डली को। वो कहता है मजदूर तुझको ये जो सिस्टम है, ये जो सरमायादारी है, इसमें जो जागीरदार है, ये जो सनतकार है और ये जो तुझे इसने नस्लों इलाकों और फ़िरकों में बांटा हुआ है, तू समझता है कि ये मिस्री की डली है। हालांकि कहता है कि ये वो कौन कौन से हैं? साहिर मौत ने तुझको दिया बरगे आशीष, वो भंग कौन कौन सी है? नस्ल, कलीसा, कौमियत, सल्तनत, तहजीब, रंग, ख्वाजगी ने खूब चुन चुन के बनाए मस्करात हैं। और इसी को जनाब ने वो बुनियाद बना के जब वो लेनिन कहता खुदा से कि तू कादर व आदल है मगर तेरे जहाँ में है तलख बहर बंदा है मजदूर के औकात, कब डूबे का सरमाया परस्ती का सफीना, दुनिया है तेरी मुंतज़िर रोज़े मुकाफात हैं। तो लेकिन जब आगे वो जब फरिश्ते जो हैं वो लेनिन की साइड लेते हैं तो अल्लाह कहता है मैं ज़रूर तब्दील करूँगा, लेकिन पहले तुम क्वालिफाई तो करो, कोशिश तो करो हैं। उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, काखे उमरा के दरो दीवार हिला दो, गरमाओ गुलामों का लहू सोजे यकी से, कंजूश के फरो माया को शाही से लड़ा दो। तो यहाँ पर जो है ना वो यानी खिज़र बहुत खूबसूरत तरीके से, हालांकि इससे 7-8 साल पहले ये इकबाल उसमें इसरार और रमूज़ बेखुदी में ये चीज़ें, लेकिन आगे फिर 1922 में जाके फिर ये देखो मेरे जवानों कितने खूबसूरत तरीके से समझा रहा है कि किस तरीके से ये तुम एक जो ताकत है, ये जो जमहूर है, सुल्तानी जमहूर के लिए फ़िक्री और अमली तौर पर जब तुम एक कक ना हो, अगर तुम कौमों, नस्लों, इलाकों, फ़िरकों में बटो तो ये बिल्कुल इस तरह ही है जिस तरह किसी को भंग पिला के हैं मरा नाद्या ख्याली देवताओं के लिए शक्र की लज्जत में तू लुटवा गया नकदे हयात। और कहता तू अपनी सारी पूंजी, डॉक्टर साहब यानी ये जो हम एक मुट्ठी हैं, कहता है कि तू तो अपनी सारी दौलत है नादान है, सादे है, भोले भाले इंसान, तो दोबारा जो है ना इस बात को समझो कि ये जितने भी ये तुम्हें तकसीम करने को, और जाकर तुम तकसीम ना हो एक हो तो तुम बहुत बड़ी ताकत हैं। और आगे कहते हैं कि मकर की चालों से बाजी ले गया सरमायादार और इंतहाई सादगी से खा गया मजदूर तो उठ के अब बज़ में जहाँ का और ही अंदाज है मशरक़ व मगरब तेरे दौर का, कि अगर तू इन बातों को समझे तो पूरी कायनात में वो कहते हैं ना वो जो यानी जो है ना यानी इस्लाम कहता है कि ये अगर आज 7 अरब इंसान है तो इनका जो ज़िंदगी का सरचश्मा जो है ना वो रूहानी है, जिसे हम हाइयल क़य्यूम कहते हैं। और ये कभी ये बात समझ में आ जाए, कभी आलम इस्लाम को समझ आ जाए, डॉक्टर साहब 57 मुल्क हैं इंशाअल्लाह ताला, ये जो है चीज़ जो है ये इकबाल के पैगाम से हम कोशिश करेंगे। और ये लोग अब वक्त का तकाजा है, अब इसके सिवा कोई चारा नहीं मेरे बेटो, ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपकी ज़रूरत है, आपकी मजबूरी है। अगर पाकिस्तान को तरक्की देनी है, आगे बढ़ना है, तो ये इकबालियात को जो है ना अपने फ़िक्र व अमल में आपको लाना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ख़ातिन हज़रात, ये थी हमारी आज की नशिस्त, जिसमें जो खिज़र अलैहिस्सलाम से तीसरा सवाल किया था, उस हवाले से सल्तनत, हुकूमत, सरमायादार और मेहनत, और सरमायादार और मज़दूर के दरमियान जो कशमकश है, उसके हवाले से खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिए, जो उस्ताद मोहतरम बड़ी तफसील से आपके सामने रखे। किस्सा मकसद ये है, ये जो सरमायादार हैं ये समझे कि 2% भी नहीं होंगे, और इन्होंने 98% पॉपुलेशन जो है उसकी आबादी जो हमारी है दुनिया की, इस पूरी दुनिया को इन्होंने कंट्रोल कर रखा है।
تو مزدور کو اٹھنا ہوگا، عام انسان کو اٹھنا ہوگا، جاگنا ہوگا، سارا دن رات محنت کرتے ہیں، پورے یہ دیتے کتنے ہیں یعنی سرمایہ دار تنخواہ اتنی تنخواہ دیتے ہیں، چاہے وہ سفید پوش ہے، سوٹیڈ بوٹیڈ ہے، بینکر ہے، یا کسی جگہ وہ جناب وہ ایون ڈاکٹر بھی ہے یا مزدور ہے، تنخواہ اتنی دیتے ہیں، کوئی جناب وہ مہینے کے آخری ہفتے بیچارے سارے خالی ہوتے ہیں، اور یہ خود ان کی یعنی سالوں کے اندر یعنی کہ طے در طے نئی نئی فیکٹریاں کھولتے رہتے ہیں اپنے اسی سرمایہ سے، اسی انکم سے، اور مزدور کو کیا ملتا ہے؟ اتنا دیتے ہیں وہ سانس لے سکے، جیتا رہے، مرے نہ، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ اپنے کام اس طریقے سے ہم سے نکلواتے ہیں، تو ہمیں آنکھیں کھولنی ہوگی، سب کو اٹھنا ہوگا، نہ کہ صرف اس لیے۔ علامہ اقبال نے باتوں کو یہ بھی بتایا کہ حاکمیت صرف اللہ کی ہے، اللہ کو حکمران ماننا پڑے گا، اللہ کی حاکمیت کو ماننا پڑے گا، اللہ کے حکمران مانتے ہوئے جو اللہ نے آئین دیا ہے قرآن کی شکل میں ہمیں اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ ہم سب کا، آپ کا، میرا، سب کا، استاد جی کا حامی و ناصر ہو، اور ہم ایک دوسرے کی آسانیاں پیدا کریں۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔